اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد۔ حالات ہندوستان کے اس وقت خراب ہونے شروع ہو چکے جب ایک پاکھنڈی سادھو نرسنگھانند نام سے ڈاسنا غازی آباد سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام اور قرآن کو نشانہ بنانے لگا اور نہایت ہی غلیظ بھدی گالیاں دینا شروع کیا۔ ایک ہوتا ہے علمی اختلاف کرنا، اسلام سے جس کو اختلاف ہے وہ بہت ساری باتوں پر اعتراض کرتا ہے، تو یہ علمی بحثیں چلتی رہی ہیں، لیکن یہ ایک اس طرح کا شخص نکل آیا جو علمی باتیں تو بہت دور کی، سیدھے وہ گالی گلوچ پر آیا، تو یہ کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تک جو گستاخیاں ہوتی رہیں، سوشل میڈیا پہ بہت ساری پوسٹیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، لیکن چھپ کر کے کرتے ہیں، فیک آئی ڈیز سے کرتے ہیں۔ مگر یہ شخص نرسنگھانند جو کھلے عام پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے اور کچھ بڑے ذمہ دار کہے جانے والے دانشوروں کے ساتھ بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا، اس کے وہ الفاظ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں سب کیا حکومت کے کان تک نہیں گئی ہوں گی؟ حکومت کو یہ سب نہیں معلوم ہوگا؟ اتنی جگہ پر لوگ پروٹیسٹ کر چکے، ایف آئی آر داخل کر چکے، کئی جگہ سے اس پر ایف آئی آر ہو گئی، تو حکومت کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ بڑھتا گیا تو ایگریسو ہو جائے گا، مسلمان سڑکوں پہ آئیں گے؟ یہ چاہ رہے ہوں گے فساد، تبھی تو یہ اتنا طول دے رہے ہیں اس معاملے کو۔ ارے کسی بھی دھرم کے متعلق کوئی کہے تو اس کو گرفتار ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں پر کسی پرسنل شخص کو کوئی چھیڑتا ہے تو ایف آئی آر ہو جائے تو دوسرے دن پولیس اس کو لے جاتی ہے۔ یہاں 1.5 مہینے سے وہ بھونک رہا ہے، کتے کی طرح بھونکا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، حکومت اس کو آزاد رکھی ہے، اور جو پروٹیسٹ کر رہا ہے اس کو گرفتار کر رہے ہیں، تو یہ کون سی پالیسی؟ ڈبل پالیسی نظر نہیں آ رہی اس چیز پہ؟ تو حکومت کیوں اس طرح سے اس کو ایک طرفہ چھوڑ کر رکھی ہے؟ مسلمان اگر ایگریسو ہوتے ہیں، سڑکوں پر آتے ہیں، تو اس کی فکر تو ہے آپ کو، لیکن کیوں آ رہے ہیں اس کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے چیلنج کیا گیا تھا کہ جب کسی شخص کو ہم کھولے سانڈ کی طرح دیکھ رہے ہیں، ایف آئی آر ہو چکی، پروٹیسٹ ہو رہے، اس کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ بتاتا چلا جا رہا ہے کہ اسلام کی حقانیت اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو اسے شرم آئے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر، ان کی سیرت اگر کسی مسلمان کو معلوم ہو جائے تو اس کو مسلمان ہونے پہ شرم آئے گی۔ کیا یہ دہلا دینے والی بات نہیں؟ وہ تو سارے مسلمانوں کو یوں کہتا ہے کہ یہ سور کے اولاد کی طرح پھیلتے ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں؟ سب باتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ یقیناً رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ اپنے ساتھ ہونے والے معاملے کو معاف کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے، امت کو نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود چاہیں تو معاف کریں، لیکن امت نہیں ہے۔ آج سمپل سی بات آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کے اوپر کچھ کیس ہوا، آپ کے لیے آپ نے کسی اور کو کیس کر دیا اور گیا یہ معاملہ عدالت میں، ڈائریکٹ وہاں پر جج تھوڑی نہ کہتا ہے کہ میں معاف کرتا ہوں چلے جاؤ مجرم، بلکہ آپ سے کہے گا اگر تم چاہو تو معاف کرو۔ دوسرے کسی کو اختیار نہیں ہے، تمہارا مال لوٹا گیا ہے، تم چاہو تو معاف کرو۔ دوسرا کون ہے؟ اب یہاں حضور پاک کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے اور امت معاف کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ حضور چاہیں تو معاف کریں، جس سے چاہے معاف کریں، وہ رحمت للعالمین، لیکن امت کو یہ اختیار نہیں۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسے منہ کھلے ہوئے سانڈ اور کتوں کو فوراً گرفتار کرنا چاہیے۔ حکومت اگر چاہے امن و امان برقرار رکھ سکتی ہے، کوئی کسی کی جگہ سے نہ بھونکے۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا نا۔ ابھی جو آپ کا سوال ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات بڑھ سکتے ہیں، تو سمپل سی بات ہے کہ جو شروع کر رہا ہے فساد کی جڑ جہاں ہے وہاں روک لگا دیں، امن برقرار رہے گا، کوئی فساد نہیں ہوگا۔ یہ حکومت کوشش کرے تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ عوام ہی یہاں پر، بھائی آپ اگر کہتے رہیں وہ گالی پہ گالی دیتا جائے اور ایک قوم کو کہا جائے آپ معاف پہ معاف کرتے چلے جائیں، یہ تو بات نہیں ہوتی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس طرح کا چیلنج آیا تھا، سخت ترین قسم کا زہر آپ کو دیا گیا تھا اور آپ نے پی لیا، بسم اللہ پڑھا اور پی لیا آپ نے، لیکن آپ کو کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس واقعے کے بعد یہ حدیث پاک میں موجود ہے، تفصیل کے ساتھ ملے گا آپ کو حدیثوں کی کتابوں میں، تو زہر کھانا بھی تو خودکشی ہے، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن وہاں بات آ گئی تھی مذہب حق کو، سامنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم سچے ہو، حق ہو تو کر کے دکھاؤ، کیونکہ تمہارے نبی نے فرمایا مسلم نوجوان اپنا حق مانگنے جیسے بیدار ہو جائیں۔ بس میں یہ اپیل کروں گا کہ غیرت مر نہ جائے
تمہاری اندر کی جو جذبے ہیں وہ سلامت رہے، زندہ رہے۔ ہم جو ہے ہر ظلم کو برداشت کرتے آئے، اب تک دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا کیا ناانصافیاں ہوئی، ہم نے بہت کم آوازیں اٹھائی اس پر، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن یہ اعلیٰ درجے کی بات ہو گئی کہ ہمارے لیے، دوسروں کا میں نہیں جانتا، ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہماری جان ایمان ہے، اور جان سے بڑھ کر کے ہے۔ ہم نے برسوں سے، بچپن سے یہی ہمارے ہاں پڑھا بھی اور سنا بھی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، تبھی ہمارا ایمان کامل ہے۔ یہ ہمارے بالکل بنیاد میں سے ہے۔ میں مسلم نوجوانوں سے یہی کہوں گا، اپنا حق مانگنے جیسا جذبہ برقرار رکھو، باقی دوسری چیزوں میں معاف کرنے کا بھی جذبہ رکھو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پورے دیش کے سارے لوگ، ہندو لوگوں نے آپ کو چھیڑا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور اس خبیث ملعون کو گالیاں بھی دیتے ہیں، آج بھی ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اپنا حق مانگنے کے وقت مسلمان اس بات کا خیال دیکھیں، جو اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے ہیں وہ اس کے ساتھ رہیں گے، یہ بات تو پکی ہے۔ اس طرح کی جو ذہنیت رکھتا ہے وہ، جیسے مسلم دشمنی جس کے دل میں پہلے سے بھری ہوئی ہے، وہ اس کو ہیرو بنا لے گا۔ لیکن میں عام ہندوؤں کی بات نہیں کرتا، عام ہندو وہ سب امن و امان جو چاہتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں۔ میں مسلمان نوجوانوں سے یہ کہوں گا، اپنا حق مانگنے کے وقت اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ دوسرے کا حق تلف نہ ہو، کسی عام بے قصور ہندو کو نہ چھیڑا جائے اور نہ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو۔ تمہارا حق مانگنے کا مطالبہ حکومت وقت سے ہے اور اس پاکھنڈی سادھو کے متعلق ہے، تو بس یہی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، بس میرا یہی پیغام۔